بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راز الافکار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. آج ہم بات کریں گے اور یہ بڑی اہم بات ہے. مطلب دیکھیں ہر وقت ہر بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں دلچسپی ہو اور بعد میں اس کا کوئی رزلٹ نہ نکلے, نتیجہ نہ نکلے, یا فکر اندیشی کی بات نہ ہو, دانش کی بات نہ ہو. تو میں بھی سوچ رہا تھا, اس لیے اس ٹاپک پر میں یہ ولاگ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی پرابلم ہے الیکشنز کی. ہمیں شوق بڑا ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جو پارٹیاں ہار جاتی ہیں وہ تسلیم نہیں کرتی, جو جیت جاتی ہے اس کو اقتدار مل جاتا ہے, اس کو کرسی مل جاتی ہے, اس کو اچھا لگتا ہے کیونکہ پاور کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں. اور سچی بات ہے جو جیتنے والی جماعت ہوتی ہے یا جیتنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے جو عوام سے وعدے کر کے آتے ہیں وہ سبز باغ لگتے ہیں, وہ جھوٹ لگتے ہیں, وہ پھڑے لگتے ہیں, وہ نوسر بازی لگتی ہے, وہ رنگ بازی لگتی ہے, وہ ہمیں بیوقوف بنانا لگتا ہے. اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے. اور جو ہار جاتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی چدراہٹ کھس گئی ہے, ان کی طاقت نکل گئی ہے. تو اس وجہ یہ جھگڑا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہے, آج تک دیکھا گیا ہے کوئی انصاف چاہتا بھی نہیں, کسی کے اندر پورا انصاف ہے بھی نہیں. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. جس جماعت کا یا جس پریشر گروپ کا کہہ لے یا الیکشن کرانے والوں کا کہہ لے تعلق کا, تو مطلب جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ اتنی دھاندلی کرتا ہے, پری ریگن کرتا ہے, مطلب اور پتہ نہیں کون کون سی ریگنگ ہوتی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے دیکھیں نارمل تو ووٹ کیا ہے, الیکشن کیا ہے, جمہوریت کیا ہے, ایک سادہ سا طریقہ ہے لوگوں کا چناؤ یا لوگوں کا ووٹ دینا. مطلب لوگوں سے فیصلہ ہو جاتا ہے, جس طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے, اس کو اختیار دیا جاتا ہے اور اس پالیسی پر, اس منشور پر عمل ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں ہم بات کر لیں, لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. مطلب ہم ایک تو وہ عمل جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں, اس سے بھاگتے ہیں, بلکہ وہ عمل ہوتا ہی نہیں. صرف دوسرا ہمارے جو لوگ ہیں جو ووٹ دینے والے ہیں ان کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے, سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو اپنا لیڈر ماننا ہے. صرف اپنے مفاد کے لیے, اپنے تعلق کے حساب سے یا اپنے دوستوں رشتہ داروں کے تعلق کی وجہ سے, یا آپ کسی محکمے میں ہیں یا پرائیویٹ سیکشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کے جن کے ساتھ آپ کا روزگار جو ہے وابستہ ہے انہوں نے آپ کو کہہ دینا ہے تو آپ نے اس طرف ووٹ دے دینا ہے. یا اس طرح ہمارے اکثر مولوی حضرات ہوتے ہیں, ان کے ووٹ ہوتے ہیں. اور پھر پاکستان میں سب سے بڑا ووٹ درباری ووٹ یعنی پیروں فقیروں کے جو ووٹ ہیں. اب یہ ایک الگ چیز ہے, پیر فقیر جس کو کہہ دیتے ہیں اس کے مرید ان کو ووٹ دیتے ہیں, یعنی ان کا اپنا ضمیر نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ان کے ووٹ کا فیصلہ تو نہیں ہے, کیونکہ وہ جو پیر صاحب ہیں جس پارٹی کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ ہیں انہوں نے کہنا ہے ان کو ووٹ دیں. اب ان کی اچھائیاں ہیں, برائیاں ہیں, ان کو ان سے غرض نہیں اور ان کے لوگ ووٹ دیتے ہیں. تو جمہوریت کے لیے, الیکشنز کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے یہ قاتل زہر ہے. لیکن اتنا مشکل ہے اس سے جان چھڑانا, بلکہ ناممکن ہے, کیونکہ ان لوگوں کو کیا لگے, وہ تو ہے ہی مرید, انہوں نے تو وہ تو ذہن عقل معاف ہو جاتا ہے, ان کو تو جو حکم آ جانا ہے انہوں نے مان لینا ہے. بس آتے اندر ان کے اندر ہی حکومت نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے ان کے اندر, ان پر کسی اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ کا قبضہ ہے. اچھا اس کے بعد پھر برادریزم آ جاتا ہے, پھر علاقائیزم آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جب تک بدلے گی نہیں تو اچھا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. مطلب کتنی زیادہ دشواریاں ہیں یہ الیکشن لڑنے والوں کے لیے, ووٹ لینے والوں کے لیے. اچھے باصلاحیت جو امیدوار ہیں, جن کے اندر ٹیلنٹ ہے, جو عوام کے لیے, آپ کے لیے, ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ان کو اب وہ طریقہ نہیں آتا. نہ تو وہ پیروں کو کیا کہ فرض کیا ووٹ لے سکتے ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی برادری نہ ہو. پھر دولت, بے شمار ووٹ وہ ہے جو لوگوں میں عام غریب لوگ کافی ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ وہاں اس گاؤں میں اتنا دھڑا ہے, اس گاؤں میں اتنا دھڑا ہے, جن کو وہ بڑے طریقے سے پیسے بھیج دیے جاتے ہیں اور وہ اس طرف ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں. مطلب ووٹ لینے کے, ووٹ حاصل کرنے بھی کئی مصنوعی طریقے ہیں, غیر جمہوری طریقے ہیں. تو پہلے میں اسی لیے کہتا ہوں ہماری جو پرورش, تربیت, سیاسی تربیت کی بات کروں, سیاسی پرورش کی بات کروں, وہ بالکل اس طرح کی ہی نہیں گی اور ہونے بھی نہیں دی جا رہی, تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس کو ووٹ دینا ہے, کس طرح ووٹ دینا ہے. مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو کوستے رہتے ہیں,
بالکل درست کوستے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں یہ سب معاملات، یہ مجبوریاں، یہ دشواریاں، یہ مشکلات ہیں۔ تو پاکستان میں مطلب سب سے بڑا کوئی مطلب ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر سینس آئے۔ لیکن اس سینس میں بڑی پرابلم، جس طرح عمران خان صاحب نے کیا، انہوں نے جو ایسے جھوٹ بولے اور شعور کے نام پہ بولے کہ میں لوگوں کو شعور دے رہا ہوں، اور شعور کے نام پہ بے شعور کیا، تو اب کوئی نیا آ جائے گا۔ اصل میں آگے تو پھر یہ بھی پرابلم کہ ہمیشہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہمارے ساتھ اکثر ہاتھ ہو جاتا ہے، ہمیں اکثر گولی دے دی جاتی ہے، یہ بہت بڑی پرابلم۔ اس کی بجائے یہ مل جل کر سب اگر کوشش کرے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ووٹ ہم نے، اچھا پھر جی کھمبا، اکثر میں اس پہ تو میں پورا پروگرام کروں گا کہ جس جماعت کی جب ہوا ہے، فضا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کھمبے کو ووٹ دیں گے، کھمبا کھڑیں گے تو کھمبے کو ووٹ دیں گے۔ او بھائی کیوں؟ پھر میں جس طرح درباری مرید کہہ رہا تھا، میں جس طرح مولوی صاحب کے مرید کہہ رہا تھا، جس طرح برادری کے مرید کہہ رہا تھا، یا جس طرح دولت کے پیچھے یا کس طاقت کے پیچھے کے مرید کہہ رہا تھا، مطلب جنہوں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، تو پھر یہ کھمبے کو جو آپ ووٹ دیں گے تو وہ کھمبا بھی کوئی پیر ہے نا، اس لیے ووٹ دیں گے۔ کیوں؟ کھمبے کو وہ جماعت ٹکٹ کیوں دے گی؟ وہ غلط ہے۔ کھمبا بن وہ ہے نا، کوئی عثمان بزدار آ گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ بھائی نہیں، کوئی جماعت۔ اس لیے آپ سیاسی ورکر جو ہیں، سیاسی کارکن جو ہیں، سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ 1000 دفعہ سوچے سیاسی پارٹی، ہم نے کسی کھمبے کو ٹکٹ نہیں دینا، ہم نے ایسے آدمی کو ٹکٹ دینا ہے، اس علاقے کے جو ووٹر ہے اس کو ووٹ دے تاکہ ان کی امنگوں پر پورا اتر سکے، اس کے اندر اہلیت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، قابلیت بھی ہو، دور اندیشی بھی ہو، سیاسی سینس بھی ہو، سیاسی سوچ بھی ہو، اخلاقیات بھی ہو، ملنسار بھی ہو، لوگوں کا دکھ درد سمجھتا ہو۔ مطلب اس طرح کی بے شمار جو کیٹیگری ہیں وہ اس شخص کے اندر ہونی چاہیے، پھر اس کو ٹکٹ دینا چاہیے، کھمبے کو ٹکٹ دے۔ یہ آپ دیکھیں نا، آج تک ہماری جماعتوں کی یہ حالت ہے، جی یہ جماعت تو بڑی اس وقت پاپولر ہے، تو کھمبے کو ٹکٹ دے تو اس کو وہ جیت جائے گا۔ اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر ہم پیٹ پکڑیاں ہیں، ہم کھمبے کو ووٹ دیتے ہیں، ہمارے اندر سینس ہی نہیں ہے، دانش ہی نہیں ہے۔ یہی تو بیوقوفی ہے، یہی تو بدقسمتی ہے، یہی تو رونا ہے جو ہم رو رہے ہیں۔ اس لیے ادھر سے تبدیلی ہونی چاہیے، ٹھیک، لیکن ادھر سے بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ ہمیں جب تک محسوس نہیں ہوگا، ہمیں احساس نہیں ہوگا، ہماری تربیت نہیں ہوگی، ہمیں سکھایا نہیں جائے گا، اور ہمیں جج کرنے کی یہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوگی کہ یہ آدمی، یہ شخص اچھا ہے، اس کو ہی ووٹ دیں، یہ ملک کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے، تب جب اس قابل ہو جائیں گے تو پھر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی مجبور ہوں گی کہ وہ ایسے ٹکٹ لوگوں کے تلاش کریں گی جو لوگوں کے کام آ سکے۔ آپ دیکھیں نا، یہ ہماری نہ سمجھی کی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو وزیر خزانہ نہیں بن سکتے بنتے ہیں، ان پڑھ لوگ وزیر تعلیم بن جاتے ہیں، جن لوگوں کو دن میں 4 بیماریاں لگتی ہیں وہ وزیر صحت بن جاتے ہیں۔ کمال ہے اس ملک کا۔ مطلب جو آدمی پتہ نہیں آج تک وہ کیا میں کہوں کہ جہاز سے نیچے سفر نہیں کرتا، آپ اس کو وزیر ریلوے لگا دیتے ہیں۔ مطلب تھوڑی سی یہ پرابلم ہے، ہماری اپنی بے شمار پرابلم ہے۔ ان پرابلم کو سالو جب تک ہم نہیں کر سکتے، ہم مسائل سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ ڈیموکریسی کا کھیل، یہ کھیل نہیں ہے، یہ بزنس ہے، اوپر سے نیچے تک مفاد ہے۔ اس کو ملک تو ہم سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو ہم نے کوئی فیکٹری سمجھ لیا پاکستان کو، کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی جگاڑ ہے یا وہ نوکری ایسی تلاش کر رہے اس پاکستان میں کہ صرف اس کی ذات کو فائدہ ہو، اور واقعہ ہی فیکٹری ہے۔ آپ دیکھیں، آپ پاکستان کے لوگ تو اکثر امیر ہوتے جا رہے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے کام کامیاب ہوتے ہیں، لیکن پاکستان جس میں رہتے ہیں، جس کے لیے کرتے ہیں، اس کا جو بھی کام کرتے ہیں اس کو بھی ہم کھا جاتے ہیں۔ پاکستان کی کوئی چیز بھی، مطلب ایئر لائن سے لے کر ہر چیز پاکستان کے مطلب چیزیں جو وہ کسارے میں جاتی ہیں۔ پاکستان یعنی سرکاری قومی جو بھی بزنس ہے وہ کسارے میں جاتا ہے، بینک ہمارے کسارے میں، قرضائی ہم، ریلوے کسارے میں، پتہ نہیں ہیلتھ والوں سے پوچھیں اور پتہ نہیں تعلیم ایجوکیشن والوں سے پوچھیں یا جس سے بھی پوچھیں، پاکستان میں ہر کوئی کسارے میں۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے، ہم خود امیر ہوں، ترقی اگر کر سکتے ہیں تو ملک بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو ملک نہیں فیکٹری سمجھا ہوا ہے، اور یہ جو فیکٹری ہے اس سے صرف ہم کاروبار مطلب فائدہ کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے آگے پیچھے ادھر ادھر سے کچھ باتیں تو کی ہے کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات، کچھ لوگوں کو سینس آ جائے، کچھ لوگوں کو سمجھ جائے، اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنا آئندہ ووٹ، اور وہ کھمبا جو ہے نا، کھمبا
وہ کیا تھا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. اگو آپ سمجھدار ہو. اللہ حافظ.